نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے بنی اسرائیل، وہ زمانہ بھی یاد کرو جب کہ ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا اور تم سے یہ کہا کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو سنو اور ماننے کی نیت سے سنو اور اسے مضبوطی کے ساتھ اس پہ عمل کرو، تو تمہارا جواب یہ تھا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں اس بچڑی کی پوجا نے گھر کر رکھا تھا، بچڑی کی پوجا پاٹ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو۔ ایمان تو ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم یہ کہتے ہو ایمان والے ہیں تو تمہارا ایمان کیسا ہے جو ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جو بہت ہی گھٹیا ہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم لوگ، اور کہیے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہاں تمہارے لیے ایک مقام ہے اور تمہارے لیے وہاں اچھے اچھے انعامات اور درجات ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو، موت کی دعا کرو، مرے بغیر تو اللہ کے وہاں جا نہیں سکتے، جب تک جائیں گے نہیں وہ انعامات ملیں گے نہیں، اس لیے مرنے کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کرتوت کیے ہیں، کیا نافرمانیاں کی ہیں، کتنے حکم عدولیاں کی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ان کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، ظلم ہیں، جان بوجھ کر جو احکامات کو توڑنا ہے نا، اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ جل شانہ ہم امت مسلمہ کو کفر و عناد کی چیزوں کی محبت دل میں رکھنے سے بچائے اور کفر کی چیزیں، شرک کی چیزیں، بدعات و رسومات کی چیزوں سے محبت کے بجائے اللہ ہمیں قرآن کی عظمت، اللہ جل شانہ کی کبریائی کی عظمت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت و سنتوں کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا، رب کے رضامندی والے دیدار کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔